راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. پچھلے جمعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص الانصاری الشہید رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ سنایا تھا، جس میں یہ بات بتائی تھی کہ حضرت عبداللہ کو اللہ پاک نے اپنے سامنے کر کے روبرو بالمشافہہ گفتگو کی اور ان کی تمنا پوچھی کہ عبداللہ تیری تمنا کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دوبارہ دنیا میں جاؤں اور پھر شہید ہو کر آؤں. یعنی شہادت میں ان کو یہ لذت ملی تھی کہ جس لذت کو حاصل کرنے کے لیے وہ پھر دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کا اظہار اللہ کے سامنے کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں بات آئی ہے کہ دنیا سے رخصت ہو کر جانے والے لوگوں میں یہ دو ہی قسم کے لوگ ہیں جو واپس دنیا میں آنے کی تمنا کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شہید، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں دوبارہ جائیں اور پھر ہم شہادت کا جام پئیں. اور دوسرے بے ایمان، بدباطن، منمانی زندگی گزارنے والے، رب چاہی زندگی سے ہٹ کر کٹ کر دنیا میں جینے والے، ایسے ہی لوگ یہ چاہتے ہیں، وہ تمنا کرتے ہیں اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہمیں یقین آ گیا، ہم سمجھ گئے کہ ہم گدھے پہ سوار تھے یا گھوڑے پر سوار تھے، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہم کیا کر آئے. یہ سب ہم کو سمجھ میں آ گئی بات. اب اللہ پاک ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ بھیج دیجئے، ایک موقع دے دیجئے، اور ہم جائیں گے دنیا میں تو آپ ہی کی مان کر آئیں گے، آپ کے سوا کسی کی نہیں مانیں گے. ہم آپ کے نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار کر آئیں گے. آپ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہم دنیا میں ہرگز نہیں جئیں گے، جس کا تذکرہ قرآن کریم نے اللہ نے کیا ہے. قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. اللہ بھیج دے، ہم اچھے اعمال کر کے آئیں گے. نہ شہید کو آنے کا موقع ملے گا اور نہ ہی بے ایمان کو دنیا میں واپس آنے کا موقع ملے گا. اللہ نے ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ، ہر انسان کو ایک موقع دیا ہے کہ دنیا میں جائے اور اپنی آخرت بنا کر آئے. یہ پہلی مرتبہ ہے اور آخری مرتبہ ہے، اس کے بعد اور کبھی موقع نہیں ملے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ شہید تمنا کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے کافر اور بے ایمان اور فاسق اور فاجر تمنا کرتا ہے. شہادت کی موت کے تعلق سے علماء نے بات حدیث پاک میں لکھی ہے کہ شہید ہونے والے کو شہادت کے وقت تکلیف جو ہوتی ہے وہ تکلیف
اتنی اور اتنی دیر ہوتی ہے جتنا کہ دنیا میں ایک چونٹی کے کاٹنے سے انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اور جتنی دیر ہوتی ہے، بس شہید کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف تو جسم کو ہوتی ہے اور روح کو لذت ملتی ہے، روح کو مزہ آتا ہے، روح کو مزہ آتا ہے۔ اسی لیے تو وہ شہید تمنا کر رہا ہے کہ واپس دنیا میں جاؤں، لیکن تکلیف صرف جسم کو ہوتی ہے، اور کتنی ہوتی ہے؟ جتنا کہ چونٹی کے کاٹنے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے اور جتنی دیر تکلیف ہوتی ہے، شہید کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ بقیہ اور انسانوں کے جسم کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے انی اعوذ بک من سکرات الموت، انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہ ہم موت کی سختی سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ موت کے وقت، روح کے نکلنے کے وقت بڑی سخت تکلیف میں انسان رہتا ہے، بہت سخت تکلیف میں رہتا ہے، اور یہ تکلیف حق ہے، سب کو آتی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تکلیف اٹھانی پڑی، اور بلکہ علماء نے، ہمارے بزرگوں نے بات لکھی ہے کہ اور انسانوں کے مقابلے میں حضور کو زیادہ تکلیف تھی روح کے قبض ہونے کے وقت۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، ابا جان ہم نے بہتوں کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اتنی تکلیف کسی کے اوپر نہیں دیکھی جتنی تکلیف آپ پر ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے بات لکھی ہے کہ میں نے اللہ سے یہ مانگا تھا کہ اللہ میرے امت کے افراد کو جو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف بھی مجھے دینا اور ان کے گناہوں کو معاف کرنا۔ یہ اللہ کے نبی نے، حضرت محمد رسول اللہ نے دعا کی تھی، جس کی وجہ سے حضور کو تکلیف میں اضافہ تھا۔ ایک بات یہ لکھی ہے۔ دوسری بات یہ لکھی ہے کہ جس کا جسم جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ جس انسان کا جسم جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنی ہی تکلیف اس کے روح کے نکالنے کے وقت ہوتی ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم و جسامت کے، روح کے اعتبار سے تھے، جسم و جسامت کے اعتبار سے بہت مضبوط، تو اس لیے بھی حضور علیہ السلام کے روح کے نکلنے کے وقت آپ کو تکلیف زیادہ تھی۔ تو روح کے نکلنے کے وقت جو ہے تکلیف تو ہر انسان کو ہوتی ہے، اسی لیے پناہ بھی مانگی گئی ہے، انی اعوذ بک من سکرات الموت۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شہید کو تکلیف بہت کم ہوتی ہے، شہید کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف جسم کو ہوتی ہے۔ اگر نیک آدمی ہے، حضرت شیخ نے یہ بات لکھی ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اتحاف کے حوالے سے بات لکھی ہے کہ کسی بھی انسان کے روح کے قبض کرنے کا جب وقت آتا ہے تو ملک الموت کو اللہ حکم دیتے ہیں۔ ملک الموت جو ہے 500 فرشتوں کے ساتھ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، ملک الموت بھی آتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ وہ بیان ہے کہ جس سے مجھے آپ کو ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ ملک الموت تنے نہیں آتے بلکہ 500 فرشتے آتے ہیں، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں، اور ہر گلدستے کے اندر 20 رنگ کے پھول ہوتے ہیں، اور ہر اس 20 رنگ کے پھول ہوتے ہیں، اور ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے، ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے۔ اور ان فرشتوں کے پاس ایک سفید کپڑا ہوتا ہے، جس سفید کپڑے کے اندر مشک بھرا ہوا ہوتا ہے، مشک بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ملک الموت جب روح کے قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو ان 500 فرشتوں کو لے کر اس انسان کے پاس پہنچتے ہیں۔ ملک الموت سرانے پر بیٹھتے ہیں، جس طرف انسان کا سر ہوتا ہے لٹایا جاتا ہے اس کی طرف بیٹھتے ہیں۔ بقیہ فرشتے جتنے ہیں اس کے چاروں طرف رہتے ہیں، ہر ایک فرشتہ کوئی اس کے ہاتھوں پر، کوئی اس کے پنڈلی پر، کوئی اس کے پیر پر، کوئی اس کے پیٹ پر، کوئی اس کے چھاتی پر، اور مختلف جسم کے اعضاء پر اپنے اپنے ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دلاتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو،
اس میت کو کہتے ہیں. اگر وہ میت نیک دیندار، صوم و صلات کی پابند، سنتوں کا اہتمام کرنے والی، فکر آخرت کے ساتھ، آخرت کے بنانے کی فکر کے ساتھ وہ انسان اپنی زندگی کے لمحات گزارا ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. 500 فرشتے آتے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں، اس کے اندر 20 قسم کے پھول، 20 رنگ کے پھول ہوتے ہیں، اور ہر پھول کے اندر ایک الگ الگ خوشبو ہوتی ہے. وہ سفید کپڑا ہوتا ہے جس میں مشک بھرا ہوا ہوتا ہے. وہ مشک کا بھرا ہوا سفید کپڑا اس کی ٹھڈی کے نیچے رکھتے ہیں. وہ فرشتے اس کی ٹھڈی کے نیچے رکھتے ہیں. وہ خوشبو میں مست رہتا ہے اور پھولوں کے دیکھنے میں گم ہوتا ہے. اور عین اسی وقت جنت کے مناظر اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ وہاں کے پھل، وہاں کے پھول، وہاں کی نہریں، وہاں کی شراب، وہاں کے پانی اور وہاں کے دودھ کی نہریں اور وہاں کے محلات اور وہاں کے اس کو جو ملنے والی حوریں ہیں، اس کا منظر، اس کی منظر کشی اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے. اور وہ حوریں اس کو دیکھ کر مچلنے لگتی ہیں. تو جیسے مچلنے لگتی ہیں حوریں، اس کی روح بھی اس کے جسم میں مچلنے لگتی ہے کہ کب میں اس بدن سے نکلوں اور وہاں پہنچوں. وہ فرشتے اس کو ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں جیسے کہ ایک ماں بچے کو پھسلانے کے لیے، بہلانے کے لیے، کھلانے کے لیے بہلاتی ہے. ایسے ہی وہ فرشتے اس ماں سے زیادہ نرمی کے ساتھ وہ فرشتے اس جانے والے انسان سے گفتگو کرتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں. اور دھیرے 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 اب علماء نے بات لکھی ہے کہ ایسے روح نکالتے ہیں جیسے کہ مکھن سے بال کو نکالا جاتا ہے. جو کچھ تکلیف ہمیں اور آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ بدن کو محسوس ہوتی ہے، روح کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. روح بڑی آسانی کے ساتھ اس کے جسم سے نکلتی ہے. اور فرشتے اسے کہتے ہیں فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ انا انشأناہن انشاء وجعلناہن ابکارا عروبا اترابا. سورہ واقعہ کے اندر اس کا تذکرہ ہے. فرشتے اس کو پہلے ہی، ابھی روح قبض نہیں ہوئی، روح کے قبض ہونے میں چند منٹ، چند سیکنڈ ہیں، اور وہ اس کو بشارت دے رہے ہیں کہ تمہیں ایسی جگہ جانا ہے، یہاں ایسا ہے، یہاں ایسا ہے، یہاں ایسا ہے، یہاں خوشیاں ہیں، یہاں مزے ہی مزے ہیں، یہاں لطف ہے، یہاں عیش ہی عیش ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. دنیا میں کوئی عیش نہیں ہے، دنیا میں کوئی عیش نہیں ہے، عیش تو آخرت میں ہے. وہ عیش کے مناظر سارے جنت میں جو ہیں وہ جیتے جی وہ آخری وقت میں انسان کو دکھائے جاتے ہیں. انسان جو ہے اس میں مگن مست ہوتا ہے، اس کو جسم سے روح نکالی جا رہی ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی. جو کچھ تکلیف ہوتی ہے وہ جسم کو ہوتی ہے، لیکن اس کی روح کو کچھ اس کا احساس نہیں ہوتا، اس کو روح کو کچھ احساس نہیں ہوتا. وہ روح اس کے بدن کو مبارکبادی دیتی ہے اور بدن اس کی روح کو مبارکبادی دیتا ہے کہ تو نے میری روح کہتی ہے کہ تو نے میری حفاظت کی، اور روح بدن کو کہتی ہے کہ تو نے میری حفاظت کی، میرے اعضائے بدن تو نے غلط کاموں میں استعمال نہیں کیا، تجھے مبارکبادی. اس کے ساتھ روح جو ہے رخصت ہوتی ہے. جب رخصت ہوتی ہے تو جہاں جہاں اسے جاتی ہے اس روح کو مبارکبادی ملتی ہے. اور حدیث پاک کے اندر بات ملتی ہے کہ اعمال جو جس دروازے سے آسمان کے جس دروازے سے جاتے تھے وہ دروازے روتے ہیں، جس دروازوں سے اس کا رزق اترتا تھا وہ دروازے روتے ہیں. زمین کے جس خطے پر رہ کر عبادت کرتا تھا، اس کی موت پر زمین کا وہ خطہ بھی روتا ہے، وہ خطہ بھی روتا ہے. یہ تو ایک ایمان والے کی روح کا تذکرہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اور بے ایمان جو منمانی زندگی گزارتے ہیں، ناچنے اور گانے میں، عیاشی اور بدماشی میں اور خواہشات کی پورا کرنے میں جو زندگی گزارتے ہیں، اس کا بھی تذکرہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ملک الموت کو حکم ہوتا ہے تو ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے 500 فرشتے کے ساتھ آتے ہیں، 500 فرشتے آتے ہیں. اور اب ان کے ہاتھوں میں گلدستے نہیں ہوتے ہیں اور سفید کپڑا جس میں مشک بھرا ہوا نہیں ہوتا، ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کوڑے، ہوتے ہیں جہنم کے آگ کے بنے ہوئے. اور ملک الموت کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے جس کے اندر آنکڑے ہوتے ہیں، آنکڑے ہوتے ہیں، ہر اس گرز کے اندر آنکڑے ہوتے ہیں. ملک الموت اس کے سرانے پر آتے ہیں
اور ایک گرز اس کے جسم پر ایسا مارتے ہیں کہ اس کے روئے کے اندر وہ آنکڑے جو داخل ہوتے ہیں جسم میں داخل ہوتے ہیں، وہ مارنے کے بعد جب اندر جسم میں داخل ہوتے ہیں تو کھینچتا ہے فرشتہ، روح ملک الموت کھینچتے ہیں. تو جو تکلیف ہو سکتی ہے ہم اور آپ محسوس کر سکتے ہیں. اور روایتوں میں بات لکھی ہے ملک الموت اس حیات کے اندر آتے ہیں، ایسی بھیانک حیات ہوتی ہے، ان کے 2 آنکھیں نہیں ہوتی، 12 آنکھیں ہوتی ہیں. وہ ہیبت ناک شکل بنا کر آتے ہیں کہ جس ہیبت ناک شکل ہی سے وہ اس کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، زندگی بھر کا عیش و آرام وہ بھول جاتا ہے کہ کبھی کسی زمانے میں مجھ نے کبھی عیش کیا ہے اور اچھی زندگی گزاری ہے، یہ سب بھول جاتا ہے. ایسی حیات کے اندر ایسی کیفیت کے ساتھ ملک الموت آتا ہے. فرشتوں کو اپنی جسم کے بدلنے کی طاقت اللہ نے دی ہے. جیسے جناتوں کو کبھی سانپ کی شکل میں آتے ہیں، کبھی بلی کی شکل میں آتے ہیں، کبھی انسان کی شکل میں آتے ہیں، جنات آتے ہیں، فرشتے بھی اپنی شکل بدل کر آتے ہیں. اللہ نے ان کو ایسی طاقت دی ہے، ایسی صلاحیت دی ہے. تو اس کو اس طرح سے اس کی جان نکالتے ہیں. اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے پیروں سے روح کو کھینچتے ہیں اور ٹخنوں میں لا کر روک دیتے ہیں، اور ایک وقت تک اس کو مارو کے رکھتے ہیں. پھر ٹخنوں سے نکالتے ہیں، گھٹنوں میں لا کر روک دیتے ہیں، اور گھٹنوں میں سے نکالتے ہیں پیٹ میں لا کر روک دیتے ہیں، اور پیٹ سے نکالتے ہیں سینے میں لا کر روک دیتے ہیں، اور سینے سے نکالتے ہیں حلق میں لا کر روک دیتے ہیں تاکہ اس کو خوب تکلیف ہو. جتنی عیاشی کی ہے، جتنی بدماشی کی ہے، موت کے وقت بھی اس کا کچھ مزہ چکے. اس کے لیے پیر کی انگلیوں سے روح کو قبض کیا اور ٹخنوں میں لا کر روک دیا، اور ٹخنوں سے نکالا گھٹنوں میں روک دیا، اور گھٹنوں سے نکالا پیٹ میں لا کر روک دیا. اور اس لیے جو لوگ مرنے کے وقت جاتے ہیں وہ جا کر سب سے پہلے ان کے پیر دیکھتے ہیں کہ پیر ٹھنڈے ہو گئے، یعنی پیر سے پہلے روح نکلتی ہے. روح جو نکلتی ہے سب سے پہلے پیر سے نکلتی ہے، پھر جسم کے اوپر کے حصے سے نکلتی ہے. اور اتنی تکلیف ہوتی ہے، علماء نے ہمارے بزرگوں نے ایک مثال دی کہ کسی کی انگلی جلے، انگلی کے جلنے پر جتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو، یہ انگلی پر جلنے پر تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ بدن کا جو حصہ جلتا ہے وہاں سے روح سمٹ جاتی ہے. یہ روح کے سمٹنے کی وجہ سے وہاں پر تکلیف ہوتی ہے. تو جسم کے جس حصے سے جلنے پر روح سمٹتی ہے تو سمٹنے پر ہی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ سارے بدن سے جب روح سمٹی جا رہی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے. تو ملک الموت اس کی روح نکالنے لگتے ہیں، یہ جو گرز ہوتا ہے اس کے جسم میں داخل کرتے ہیں. اور جو 500 فرشتے ہوتے ہیں ان سب کے پاس جو ہے کوڑے ہوتے ہیں جہنم کی آگ کے، بڑے اس سورین پر مارتے ہیں، سیٹ پر مارتے ہیں، اور اس کے چہرے پر مارتے ہیں فرشتے، اور اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. جیسے منمانی تو نے زندگی، جیسے تو نے جیا ہے ایسا مرے گا، اور ایسا جیسا مرا ہے ایسے کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا. تو یہ 3 طرح کے، ایک شہید کی موت ہے، اور ایک ایمان والے کی موت ہے، اور ایمان والے کی موت کا منظر یہ ہے، اور ایک عیاشی اور بدماشی اور منمانی زندگی گزارنے والے کی موت کا منظر یہ ہے کہ جسم پھدکنے لگے، کودنے لگ گئے روح نکلنے کے لیے جسم سے اور اس آنے والے منزل میں منتقل ہونے کے لیے. تو جیسے حدیث پاک کے اندر فرمایا گا جیسے جیو گے ایسے مرو گے، جیسے جیو گے، بدماشی کرتے ہوئے جیے تو بدماشی کرتے ہی دنیا سے رخصت ہوں گے، عیاشی کرتے ہوئے دنیا میں جیے تو عیاشی کی حالت میں موت آئے گی. اور موت کے وقت فرشتے جو ہے یہی وہ سارا منظر جس کی منظر کشی اس وقت ایک تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مختصر سا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کفا باللہ وعظا، انسان کے لیے کسی بیان کی ضرورت نہیں، نصیحت واعظ کی ضرورت نہیں. کیا ضرورت ہے؟ اس آدمی کو اتنا یاد رہے کہ مجھے مرنا ہے، اتنا یاد رہے کہ مجھے مرنا ہے. اور کب مرنا ہے اس کا کوئی وقت نہیں. اگر جس آدمی کو اتنا یاد رہے تو فرمایا کہ اس کی زندگی صحیح ہو جائے گی. کفا بالموت واعظا،
انسان کو نصیحت کرنے کے لیے اس کا موت کا یقین اور موت کا یاد کرنا اس کے لیے کافی ہے، کسی لمبے چوڑے بیان کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اکثروا ذکرا للموت، اکثروا ذکرا للموت، کثرت سے اپنی موت کو یاد کرو۔ فَإِنَّهُ يُمَحِّصُ الذُّنُوبَ، اس لیے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ جو آدمی کثرت سے اپنی موت کو یاد کرتا ہے وہ انسان جو ہے موت سے رکتا ہے۔ اور پھر یزہد الدنیا، اور وہ زاہدانہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ روزانہ کم سے کم ہر انسان کو اپنی موت کا تصور کرنا چاہیے، دن 24 گھنٹے میں 20 مرتبہ، کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، مجھے ایک دن مرنا ہے، میری موت ہو گئی ہے اور میں قبرستان جا رہا ہوں، منو من مٹی تلے دب رہا ہوں۔ یہ ہمیشہ روزانہ 20 مرتبہ کم سے کم اس کو یاد کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ کثرت سے یاد کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کو شہادت کی موت ملے گی، درجہ ملے گا، شہادت والا درجہ ملے گا۔ شہادت کا درجہ کیا ہے میں آپ حضرات کے سامنے سنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں تو ہمیں سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو، ہم میں سے ہر ایک کو ایسی موت دے کہ جو موت ہمارے اور آپ کے لیے مبارک موت ہو اور ہمارے لیے ایک بہترین تحفہ ہو۔ مومن کے لیے زندگی میں سب سے بڑا تحفہ اس کی موت کا وقت آنا ہے، اس کی موت کا وقت آ جانا ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے۔ لیکن اسی کے لیے ہے کہ جس کی زندگی درست ہو، صحیح ہو، اچھی ہو، ایمان و اعمال پر ہو، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ اور تسبیح و تلاوت کے اہتمام کے ساتھ، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ جس نے زندگی گزارا ہے، ایک دن موت یقینی ہے۔ اور موت کے وقت کے یہ مراحل ہیں، وہ وقت اگر ہمارا اچھا گزرتا ہے تو بقیہ زندگی ساری ہماری اچھی گزرے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ سنت نہیں پڑھے